علم الکلام کی فضیلت دیکھیں، عبادت کی قبولیت عقائد کی درستگی پر موقوف ہے۔ عقائد ٹھیک ہوں گے تو اعمال قبول ہوں گے، عقائد ٹھیک نہیں ہوں گے تو اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ لہٰذا عقائد جب بنیاد ہیں تو جس علم میں عقائد سمجھائے جائیں وہ علم بھی پھر باقی علوم کی بنیاد ہے، اور بنیاد کتنی افضل ہے، کتنی اشرف ہے، کتنی معزز ہے، آپ اس پہ خود غور فرمائیں۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی وفات 792 ہجری، شرح العقائد النسویہ میں تحریر فرماتے ہیں، فبالجملۃ واشرف العلوم لکونہ اساس الاحکام الشرعیہ ورئیس العلوم الدینیہ وکون معلومات العقائد الاسلامیہ۔ فرماتے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے، علم الکلام تمام علوم سے زیادہ عظمت والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم الکلام تمام احکام شرعیہ کی بنیاد ہے، اور اس لیے کہ علم الکلام علوم دینیہ کا سردار ہے، اور اس لیے کہ علم الکلام اسلامی عقائد کو بیان کرتا ہے۔ یعنی علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے علم الکلام کو باقی علوم سے افضل فرمایا، اور افضل اور اشرف اور معزز ہونے کی 3 وجہ بیان فرمائیں۔ نمبر 1، علم الکلام تمام احکام شرعیہ کی بنیاد۔ نمبر 2، علم الکلام تمام علوم دینیہ کا سردار۔ نمبر 3، علم الکلام تمام عقائد اسلامیہ کی معلومات کو فراہم کرنے والا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں علم الکلام کی اہمیت اور علم الکلام کی فضیلت۔